آئیے دادا حضور کی کتاب حرف لوح میں کچھ ایسی باتیں جو آپ تک پہنچنے لائق ہیں انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. چونکہ ہم لوگ تو بہت کچھ بولے، بہت کچھ سنے، دوسرے کی بات بھی سنے، کچھ اور کلام بھی، لیکن ان کے قلم سے لکھی ہوئی کوئی بات آپ کے ذہن تک پہنچ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. آئیے دادا میم ہندی کے اقوال کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کے طریقے کو بھی دیکھتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ دماغ ایک بند کتاب کی طرح ہے. ہمارا دماغ ایک بند کتاب کی طرح ہے جس کا ورق نیستی کے لعاب سے الٹنا ہے. اللہ اللہ، نیستی کے لعاب سے، لعاب منے تھوک، وہ تھوک چاہیے جو نیست کر دے آپ کو، جو فنا کر دے آپ کو. اللہ کیا بات. دماغ ایک بند کتاب کے مانند ہے جس کا ورق نیستی کے لعاب سے الٹنا ہے، اور زیست کو نیست میں ملا اور جنت خرید دوزخ مٹا. واہ، زیست کو نیست میں ملا یعنی فنا کرنے کی طرف اشارہ ہے. اگر تیرے گناہ پہاڑ کے پہاڑ ہیں تو غم نہ کر کہ اس کا رحمت سمندر کا سمندر ہے. کتنے اچھی بات، کتنے اچھی بات دادا حضور لکھے ہیں. اگر تیرے گناہ پہاڑ کے پہاڑ ہیں تو غم نہ کر اس کا رحمت سمندر کے سمندر ہیں. آپ دریا رحمت میں ڈوب جائیے اور توبہ استغفار میں غرق ہو جائیے انشاءاللہ. سمندر میں آپ کو وہ پہاڑ غرق ہو جائے گا. گناہ کا پہاڑ غرق ہونے کی صلاحیت ہے اس کے سمندر میں، ہے نا بھائی. اب آگے کا جملہ دیکھیے، لکھتے ہیں اللہ اللہ پس جس نے حسین کو راضی کر لیا اس نے گویا جنت کا دروازہ اپنے لیے کھول لیا. دادا میم ہندی سرکار رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس نے حسین علیہ السلام کو راضی کر لیا اس نے جنت کا دروازہ اپنے لیے کھول لیا. اور آگے آپ کو ایک جگہ ملے گا جس میں انہوں نے اللہ لکھنے کے بعد لکھ دیا، صاف لکھ دیا صوفیانہ اصطلاح میں کہ اللہ ایک تالا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہم لوگ کہتے ہیں لیکن تالا وہ دوسرے معنی میں ہے، وہ جو بلند ہوا تعالی، ٹھیک ہے عربی کے حساب سے. لیکن اصطلاح دیکھیے صوفیوں کا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے چابی کا نام حسین ہے. کیا بات، کیا بات. اللہ ایک ایسا تعالیٰ ہے جس کے چابی کا نام حسین ہے. جس نے حسین کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. ایک دم سیدھا سیدھا، زیادہ جھول جھال میں نہیں جائے گی. ہاں اللہ اکبر. جسم لا کے گھیرے میں ہے. لا جسم جو ہے لا کے گھیرے میں، لا منے نہیں، جس کا ذکر بھی ہم لوگ کریں گے. لا الہ الا اللہ، وہ جو لا ہے نا، لا میں بڑے راز ہیں. جسم لا کے گھیرے میں ہے، روح جسم کے گھیرے میں ہے. روح جو ہے جسم کے گھیرے میں ہے. پنچھی پنجڑے میں ہے، پنچھی پنجڑے میں ہے اور پنجڑا کمرے میں بند ہے. اس کو پھر سے دیکھیے. جسم لا کے گھیرے میں ہے، روح جسم کے گھیرے میں ہے، روح جسم کے گھیرے میں ہے، پنچھی پنجڑے میں ہے اور پنجڑا کمرے کے اندر مقفل. جی 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 جی، اے لوگو اے لوگو اے لوگو، کفن سے روح سترپوش نہ ہوگا. اے لوگو، کفن سے تمہارا جسم نہیں چھپے گا، جسم کا پردہ نہیں ہوگا. سوچ لو سوچ لو، کفن سے جسم کا پردہ نہیں ہوگا، سترپوش نہیں ہوگا. اس کی سترپوشی عبادت اور ریاضت مکمل یقین سے ہی ممکن ہے. اے لوگو، کفن سے روح سترپوش نہیں ہوگا، اس کی سترپوشی عبادت اور ریاضت سے ہوگی. یعنی عبادت ریاضت کیجئے گا تبھی روح کی سترپوشی ہو سکے گی. روح کی جو ہے لباس، آپ روح کو لباس تبھی آپ دے پائیے گا، اپنے عبادت و ریاضت سے دے پائیے گا. یہ مت سمجھیے کہ کفن میں آپ لپٹ کے چلے جائیے گا تو آپ کی روح میں پردہ پوش ہو جائے گی، نہیں ہوگی. ہاں، اس لیے اپنے اوپر عبادت و ریاضت کو لازم قرار دے دیجئے، بھاگنے سے کام نہیں چلے گا. اور ساتھ میں یہ بھی لکھن ہے مکمل یقین سے ممکن. عبادت ریاضت کے بعد قلم آپ کا نہیں رکتا. دیکھیے غور کیجئے، عبادت ریاضت کے بعد قلم نہیں رک رہا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں کوما مکمل یقین سے ہی ممکن. یعنی ایسا نہیں کہ خالی عبادت ریاضت کرتے رہیے، مکمل یقین تک آپ کو جانا ہوگا.
ہاں صرف ہاک ہاک کرنے سے کام نہیں چلے گا. بعض لوگوں کے دل و دماغ پر ان کے ذاتیاتی یا اپنے شخصیت کا ایک گرمی مسلط ہوتا ہے. ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے اپنے ذات کی گرمی، اپنے تکبر اور اپنے انانیت کی گرمی. بعض لوگوں کے دل و دماغ پر ان کے ذاتیاتی یا اپنے شخصیت کا ایک گرمی مسلط ہوتا ہے. ویسے لوگوں کے سامنے چاہے اب جتنی قیمتی باتیں کر لیجئے، وہ گرمی یعنی اس کے ذاتیات کی گرمی اسے قبول کرنے نہیں دیتی ہے. آپ کتنا بھی مہنگا بات کتنے بھی دلیل سے آپ کر لیجئے، وہ کہے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہوگا ہی نہیں ایسا. جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، میرا ہی بات صحیح ہے، اس لیے کہ میں نے اتنا یہ سیکھا، میں نے اتنا وہ سیکھا، میں یہ ہوں میں وہ ہوں. یہ بات ہو جاتی ہے. انانیت کی طرف اشارہ. ذاتیاتی گرمی سے تعلق یہی ہے، انانیت جس کو کہتے ہیں. اللہ بچائے ہم لوگوں کو بھائی ان چیزوں سے جو ہے، اور خاص طور سے ذاتیاتی گرمی جس کا ذکر دادا حضور کر رہے ہیں، اس سے ہم لوگوں کو پناہ میں رکھے. وہ چیز ہم لوگوں کے اندر کبھی آنے نہیں دے. استغفر اللہ. جس طرح بادل کا ایک ٹکڑا آفتاب کی روشنی کو روک لیتا ہے، جس طرح بادل کا ایک ٹکڑا آفتاب کی روشنی کو روک لیتا ہے، اسی طرح غلط ماحول، ناقص تعلیم یعنی گڑبڑ تعلیم، اس کا اثر انسان کے دل و دماغ پر ابر کے ٹکڑے کے مانند چھا جاتا ہے اور حقیقی روشنی اس کے ذہن تک نہیں پہنچ پاتی. یعنی جس طرح سے بادل کا ایک ٹکڑا بالکل روشنی آفتاب کا ہم تک نہیں پہنچنے دیتا ہے، بالکل چھاں ہو جاتا ہے، اسی طرح سے غلط صحبت کا اثر، وہ جو روشنی ہدایت کی ہے اس سے آپ محروم رہ جائیے گا. اس لیے غلط صحبت کا اثر سے ہٹنا ہوگا. یعنی مطلب ناقص تعلیم، ایسی تعلیم جو ہم لوگوں کو دین سے دور کرے، اس کو ناقص تعلیم کہا گیا. دین سے دور کرنے والی تعلیم سے بچنا ہے اور غلط ماحول سے بچنا ہے. ایسے ماحول میں ہم رہیں، ہمارے بال بچے رہیں، آپ کے بال بچے رہیں، جس میں اس طرح کی بات نہیں پائی جائے. جو کوئی اللہ کو آسمان میں ڈھونڈتا ہے، بس اللہ بھی اس سے اتنا ہی دور ہے جتنا کہ آسمان. جی دادا مین ہندی ایسی فقیر تھے، ہاں ایسا بولتے تھے. جو کوئی اللہ کو آسمان میں ڈھونڈتا ہے، بس اللہ بھی اس سے اتنا ہی دور ہے جتنا کہ آسمان. تو اس کے قریب نہیں لیکن وہ تیرے قریب تر ہے. تو اس کے قریب نہیں ہے لیکن وہ تیرے قریب تر ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں. ہے نا بھائی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. انہوں نے اس کے بعد ایک عورت کا بھی کوڈ لکھا ہے کہ عورت کا دل ضبط و حیا کی کوٹری میں مقفل رہتا ہے. یعنی عورتوں کا جو دل ہوتا ہے اس کے اندر ضبط بھی ہوتی ہے اور حیا بھی ہوتی ہے. صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو الگ بات ہے، آج کے زمانے میں وہ ایک بے راہ روی ہے، غلط ماحول کا اثر ہے کہ لوگ جو ہے بالکل یہ ہو گئے، بے حیا ہو رہے ہیں. لیکن عورت کا جو دل ہے وہ ضبط و حیا کا مرکز ہوتا ہے. اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کو بچپن سے اس کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ بعد میں نہیں بگڑے. آخر میں خطرناک جملہ بھی سنتے جائیے. قدرت کی عنایت کردہ تھا جنسی جنون کو کیا تو پرہیزگاری کی دیوار سے روک سکے گا؟ کوسچن مارک. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں بخشی ہے اور جو آپ کے اندر جو چیزیں دی ہیں، بھر دی ہے آپ کے اندر، جنسی جنون بھر دیا ہے، خواہشات اور شہوات جو بھر دیا ہے، کیا تو اس کو پرہیزگاری کی دیوار سے روک سکے گا؟ یہ تو بہادری ہے. جو کوئی اس کو پرہیزگاری کی دیوار سے روک لے وہ کامیاب، ورنہ اکثر و بیشتر لوگ اسی میں پھنس کر کے رہ جاتے ہیں اور بڑے بڑے مدارج سے جو ہے برباد ہو کے نیچے گر جاتے ہیں. آپ سب سمجھ رہے ہیں اس بات کو جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ ہم نہیں کریں گے.